أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، نہ کر رد کوئی التجا یا الہی، نہ کر رد کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر، رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر، رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، تیرا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میری زندگی بس تیری بندگی میں، میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی، اے کاش گزرے سدا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، نہ ہو عشق برباد دنیا کے غم میں، نہ ہو عشق برباد دنیا کے غم میں، محمد کے غم میں رلایا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، نہ نزدیک آئے ریا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں یاد نبی میں رہوں گے میں ہمیشہ،
ہمیشہ میں یاد نبی میں رہوں گم ہمیشہ میں یاد نبی میں رہوں گم ہمیشہ مجھے ان کے غم میں رولا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی دے اتاریوں بل کے سب سنیوں کو دے اتاریوں بل کے سب سنیوں کو مدینے کا غم یا خدا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی تو عطار کو سبز گنبد کے سائے میں عطار کو سبز گنبد کے سائے تو عطار کو سبز گنبد کے سائے میں کر دے شہادت عطا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منقول ہے کہ ایک شخص تھا جسے شکار کا بہت شوق تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ شخص اپنے ترکش میں تیر لے کر پرندوں کا شکار کرنے نکلا. راستے میں اس کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو وہاں سے اڑتا ہوا گزر رہا تھا، اور اس پرندے کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا. اس شکاری نے جلد بازی کے اندر اس پرندے کے سائے کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور اس سائے کی طاق پر اس نے نظر رکھی اور اس سائے پر وہ تیر برسانا شروع ہو گیا. ایک تیر برسایا، پرندہ نہیں مرا. دوسرا برسایا، نہیں مرا. حتیٰ کہ اس کے تمام تیر ختم ہو گئے لیکن وہ پرندہ نہیں مرا.
اس نے اپنے ایک دوست سے اپنی اس ناکامی کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر چلائے مگر ایک بھی پرندہ میرے ہاتھ نہ لگا. وہ جو اس کا دوست تھا وہ بڑا دانا تھا, بڑا سمجھدار تھا. وہ کہنے لگا کہ تم نے جلد بازی میں جس کو نشانہ بنایا وہ پرندہ نہیں تھا, بلکہ وہ تو پرندے کا سایہ تھا, جس کی وجہ سے پرندہ تمہارے ہاتھ نہ آیا اور جلد بازی کے اندر تم نے اپنے تمام کے تمام تیر بھی ضائع کر دیے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کامیابی کی تمنا کسی نہیں ہوتی, مگر ہر ایک کو تمنا تو ہوتی ہے کامیابی کی, لیکن ہر کسی کو کامیابی ملتی نہیں. مذکورہ حکایت میں جلد بازی کا ہم نے معاملہ دیکھا کہ اس شکاری نے جلد بازی کی. اسی طرح ناکامیوں کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں, جن میں سے ایک بڑا سبب جلد بازی ہے. بزرگ فرماتے ہیں بیج کو پودا, پودے کو درخت, اور درخت کو پھلدار بننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. اب کوئی شخص ہو وہ کہے میں نے بیج زمین میں ڈالا اور دوسرے دن پودا نکل آئے, تو یہ اس کی سوچ غلط ہے. فرماتے ہیں اسی طرح شام ہونے پر صبح دیکھنے کے لیے خواہی نہ خواہی رات گزارنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح کوئی تالاب ایک دم سے نہیں بھر جاتا, بلکہ قطرہ قطرہ جمع ہو کر تالاب بنتا ہے. مگر ہماری اکثریت اس حقیقت سے فراموش ہے, اور اس حقیقت کو فراموش کر کے بلا غور و فکر ہر کام کو جلدی جلدی کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آتی ہے. پھر جب جلد بازی کے نتیجے میں کام بگڑتا ہے تو اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرایا جاتا ہے. حالانکہ سوچے سمجھے بغیر کام شروع کرنا اور بگڑنے پر الزام دوسروں کو دینا یہ حماقت کا کام ہے. اگر ہم ناکامیوں سے اپنا دامن بچانا اور کامیابی کی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو جلد بازی سے ہمیں جان چھڑانا ہوگی. اور اس کے لیے پہلے ہمیں جلد بازی کو پہچاننا ہوگا, جاننا ہوگا کہ جلد بازی کہتے کسے ہیں. جب ہمیں معلوم ہوگا کہ جلد بازی کسے کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے, جلد بازی سے بچنے کی کوشش کریں گے. آئیے سنتے ہیں کہ جلد بازی کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا, کوئی سوچ سمجھ کوئی فکر نہیں, بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام کر جانا, یہ کیا ہوتا ہے, جلد بازی کہلاتا ہے. اور اسے عجلت بھی کہتے ہیں. اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں. اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر کرنا, آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے, اسے تحمل و بردباری کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں, تحمل و بردباری. اللہ رب العالمین ہم سب کو تحمل و بردباری نصیب فرمائے. انسان میں ثابت قدمی کا فقدان اور اس کا جلد بازی کی طرف میلان یہ شیطان کا اہم ترین ہتھیار ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان, یعنی غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ تعالی کے الہام سے ہے, اور ان میں جلد بازی سے کام لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ہر کام سوچ سمجھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کام چاہے دنیاوی ہو جائز کام, چاہے دینی ہو
اس کے اندر ہمیں سوچ، فکر، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ یوم قفل مدینہ بھی ہے، اور یوم قفل مدینہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زبان کا قفل مدینہ لگایا جاتا ہے۔ یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو گفتگو، بولنے کا، باتیں کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھیں، گھر بیٹھیں، دوستوں کے پاس بیٹھیں، ان کی زبان چلتی رہتی ہے، یہ نہیں پتا بولنا کیا ہے، اور بعض اوقات بولنے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ کاش میں یہ جملہ نہ بولتا اور میری دوستی نہ ٹوٹتی، میرے دوست کے دل کے اندر نفرت پیدا نہ ہوتی، میرے گھر کے اندر جھگڑا نہ ہوتا، میرے خاندان کے اندر فساد نہ برپا ہوتا، میں اس کو کیوں بولا، میں یہ جملہ کیوں بولا۔ ہم لوگ بولنے کے بعد سوچتے ہیں۔ امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تولو، بعد میں پہلے تولو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ بھی اسی وقت نصیب ہوگی کہ جب ہمارے اندر تحمل، ٹھہر ٹھہر کر، سوچ سوچ کر کام کرنے کی عادت پڑے گی۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے پاس جمع ہوئے اور خبر دی آج تمام بتوں کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا واقعہ ہوا، تم یہی ٹھہرو، میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پر پہنچا کہ فرشتے، اس نے کیا دیکھا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ شیطان واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، میں ہر بچے کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل معلوم نہیں، علم نہ ہو سکا، لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤں۔ اب کیا کیا جائے؟ نا امید ہو جاؤ۔ اب شیطان نے اگلا جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو، یعنی اس طرح ہی اسے بت پرستی پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو جلد بازی ہے یہ انسان کو کس قدر گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے کاموں میں سوچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن سوچ کر، سمجھ کر، اطمینان و سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے، رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ میں آیا اٹھا لیا، بلکہ مومن کیسا ہوتا ہے کہ مومن اپنے کاموں میں غور و فکر کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فرشتے سے ملے تو کہا مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ فرشتے نے جواب دیا جلد بازی سے بچتے رہیے، کیونکہ جب آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گنوا بیٹھیں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیاوی اور اخروی نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے معاملات کے اندر جلد بازی تو نہیں کرتے۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے جو ہمیں المدینۃ العلمیہ کا شعبہ نصیب ہوا، اس کی بڑی پیاری کتاب ہے جلد بازی کے نقصانات، میں اسی میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے اندر 53 وہ کام لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر انسان جلد بازی کرتا ہے۔ کتنے کام؟ 53 کام ہیں کہ جن میں انسان جلد بازی کرتا ہے۔ کچھ میں آپ کو سناتا ہوں۔ نمبر 1، وضو کرنے میں جلد بازی، نماز ادا کرنے میں جلد بازی، تکبیر اولیٰ پانے میں جلد بازی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں جلد بازی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں امام ابھی رکوع میں تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے میں جلد بازی، تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی، تراویح میں جلد بازی، امام کو لقمہ دینے میں جلد بازی، قربانی کرنے میں جلد بازی، ذبح کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں جلد بازی، ارکان حج ادا کرنے میں جلد بازی، قبولیت دعا میں جلد بازی، درود پاک لکھنے پڑھنے میں جلد بازی، وظیفے کے نتیجے کی طلب میں جلد بازی۔ وظیفہ پڑھا،
میرا کام نہیں ہوا، دنیا طلب کرنے میں جلد بازی، رشتہ کرنے میں جلد بازی، علاج کروانے میں جلد بازی، یعنی کہ اس طرح کے 53 معاملات ہیں کہ جو ہم سنیں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ان کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں اور پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے 2 کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، وضو کرنے میں جلد بازی، یہ کس قدر نقصان کا باعث ہے۔ انسان بڑی محنت سے رات کی نیند قربان کرنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں، اور جلد بازی کے اندر وضو کرتا ہے، اور وضو کے اندر اس کے فرائض معاملات چھوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کی جلد بازی کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع ہو گئی۔ مشہور ہے کہ وضو جوانوں کا سا اور نماز بوڑھوں کی سی۔ اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ اتنی جلدی جلدی وضو کیا جائے کہ فرائض وضو کا بھی خیال نہ رہے، تو سنبھل جائیے کہ اس طرح وضو کرنے سے اگر کسی بھی فرض کے اندر کوئی چیز رہ گئی تو ہماری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر وضو کے اندر چہرہ دھونا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور فرض کو مکمل ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر چہرہ دھونے کے اندر آپ غور کیجئے، آپ ابھی جب وضو کرنے جائیں گے، کئی لوگ ہوتے ہیں، آپ غور کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو خود نظر آئیں گے یہ نظارے، کسی کے پاؤں میں سے کوئی جگہ خشک رہتی ہے، کسی کے چہرے میں سے کوئی جگہ خشک رہتی ہے، کسی کے بازو میں سے کوہنیوں میں سے کوئی جگہ خشک رہتی ہے۔ اب وہ شخص جلدی سے وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے، اگر ان فرائض میں سے ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی، پانی نہ پہنچا، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے، جب ہم راستے میں موجود پانی تک پہنچے تو ہم سے پہلے لوگ جو پانی کی طرف پہنچے تھے انہوں نے پہلے وضو کر لیا، اور جلدی جلدی میں وہ وضو کر چکے تھے۔ ان کی ایڑیاں جنہیں پانی نہ لگا تھا وہ چمک رہی تھی۔ تب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، وضو پورا کرو۔ ویل فرمایا یہ ویل یہ جہنم کی وادی کا نام ہے۔ اب غور کیجئے، حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے کے پچھلے حصے میں تھے اور وہ حضرات اگلے حصے میں، وہ ہم سے پہلے پانی پر پہنچ گئے اور جلدی میں وضو کیا۔ معلوم ہوا کہ وضو بھی نماز کی طرح اطمینان سے کرنا چاہیے۔ ویل کے ایک معنی افسوس ہیں اور ایک دوزخ کے طبقے کا نام بھی ہے، یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ان معاملات وضو کے اندر اطمینان اور سوچ سمجھ کر آرام آرام سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا معاملہ کیا تھا؟ نماز پڑھنے کے اندر جلدی کرنا۔ کس کے اندر؟ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی بہت کم تعداد نماز پڑھتی ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بعض نادان جلد بازی کی وجہ سے اپنی نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسوں کو نماز کا چور کہا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا، یا ارشاد فرمایا وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ آپ غور کریں، آپ نماز پڑھ لے ہوں گے، آپ کو نماز پڑھنے میں بعض کو تو ایسا ہوتا ہے، ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں تو وہاں 4 رکعت پوری ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے رکوع و سجود، ان کی قراءت، ان کے معاملات سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر نماز کے بعد اس سے پوچھے کتنی دفعہ پڑھا؟ مکمل نماز پڑھی میں نے تلاوت بھی مکمل کی ہے، اور اگر آپ اس کو سنیں آرام آرام سے تو جتنی دیر میں اس نے نماز پڑھی ہے اتنی دیر میں یہ سنانے والا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا۔ اس سے فرمایا، تم جو نماز تم نے پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو نبی کریم
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر تمہاری موت واقعہ نہیں ہوگی۔ نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ غور کیجئے میرے میٹھے اسلام بھائیو، یہاں پر بعض بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، جن کو ایک عرصہ ہو چکا نماز پڑھتے ہوئے، لیکن نماز کبھی سیکھی نہیں۔ آج فیضان مدینہ کے اندر موجود ہیں، فیضان نماز کورس کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی نماز درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نماز کو درست کیجئے، سنیے آپ نے کیا فرمایا، کب سے نماز پڑھ رہے ہو ایسے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ کب سے؟ آپ نے فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی پر نہیں مرو گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عبادت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جلد بازی سے بچیں گے، ہم جلد بازی سے بچیں گے، اور کوئی بھی کام کریں گے تو اس کے اندر ہم سوچنے کی، سمجھنے کی یہ عادت ڈالیں گے، اور جب بھی بولیں اچھا بولیں گے، جب بھی بولیں گے سوچ سمجھ کر بولیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلد بازی کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب ضرور حاصل کیجیے، جس کا نام ہے جلد بازی کے نقصانات، یا آپ اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، یہ کتاب لے لیجیے، جلد بازی کے نقصانات۔ اس کے اندر کیا کیا ہے؟ جلد بازی کی حقیقت، شیطان اور انسان کی جنگ، وہ کام جن میں جلد بازی کی جاتی ہے۔ بابا دل دیکھتا ہے، بڑی پیاری حکایت ہے۔ ایک استاذ کی انفرادی کوشش، میں دعوت اسلامی سے کیوں متاثر ہوا؟ کام کرنے سے پہلے سوچ لیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، گناہ گار پہ ہو فضل اور عطا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب، اللہ بنا دینے کے بنانے کے دے یا رب،
کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رحمت دا دریا الہی، ہر دم مگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا، عدل کرے تاں تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کرے تاں بخشے جامن میں ورگے منہ کالے، نبی کا صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب، آمین 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 یا رب کریم۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلوا علی الحبیب۔